بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے روزے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد افضل ترین روزہ اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہتے ہیں۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی رکھنے کا حکم دیا۔ البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑے۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا۔ حضرت ابو قتادہ ہی سے روایت ہے کہ عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا، تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، یہ عظمت والا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو نجات دی اور پھر فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا، تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم سے زیادہ قریب ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم دیا۔ لیکن روزے میں یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم بھی دیا گیا ہے کہ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا، تو لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے۔ لیکن اگلا محرم آنے سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چنانچہ 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے، اور اگر کسی وجہ سے 9 محرم کا روزہ نہ رکھا جا سکے تو 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھنا چاہیے۔ اس سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ادنا مشابہت سے بھی بچنا چاہیے، خواہ وہ عبادات میں ہو یا عقائد میں ہو، عادات و اطوار میں ہو یا رسم و رواج میں ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔